اور ذوالفقار چلانے کے لیے علی کا ہاتھ بھی ہونا. اب آدھر ذوالفقار چلانے کے لیے جد اللہ ہاتھ ہونا بھی ضروری ہے. اللہ کی پوری کائنات میں علی اور حسنین کے علاوہ کس نے ذوالفقار چلائی ہے؟ تو سے عباس ابن علی کہتے. صفین کے میدان میں علی بادشاہ نے غازی کو تلوار دی اور تلوار دے کے کہا جا میرے بیٹے آج علی بن کے لڑ. غازی بادشاہ نے تلوار نیام میں رکھی. نیام نے ذوالفقار کو پہلی مرتبہ قریب سے دیکھا اور نیام ذوالفقار سے کہہ رہی تھی آج سے پہلے تجھے دیکھا نہیں، اپنا تعارف کروا. ذوالفقار نیام سے کہہ رہی تھی پھر سن لے، مٹی میں نہیں نور کی چادر میں پلی ہوں، مٹی میں نہیں نور کی چادر میں پلی ہوں، میں دھات کا ٹکڑا نہیں ایک امر ولی ہوں، توحید کی ہر شاہ شجاعت پہ کھلی ہوں. ذوالفقار نیام سے کہتی تھی سن لے، میں باپ پہ اتری ہوں تو بیٹے کو ملی. اب آدھ رہے میں باپ پہ اتری ہوں تو بیٹے کو ملی. ساری دنیا مل کے بھی علی سے رشک نہیں کر سکتی. دنیا علی سے رشک نہیں، علی سے حسد کر سکتی ہے. جو فضائل اللہ نے علی کو عطا کر دی وہ اور کسی کو عطا نہیں کی ہے. اللہ نے رسول سے کہہ دیا کل اپنا نفس لے کے میدان مباہلہ میں چلے جا. علی محمد علی کو لے کے میدان مباہلہ کی طرف چلے گئے. اور نفس سے مراد کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس پہ موت کا ذائقہ ہے. چکھنا نہیں، چکھنا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، موت کا ذائقہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے. علی سلمان علی کے کہنے پہ قبرستان گئے تھے اور قبرستان جا کے سلمان نے کہا تھا السلام علیکم یا اہل القبور. دور سے بوسیدہ قبر سے آواز آئی تھی وعلیکم السلام یا اہل الایمان. سلمان اسی قبر پہ چلے گئے. بوسیدہ قبر پہ جا کے سلمان کہہ رہے تھے بتا تو کب سے مرا؟ اس نے کہا موسیٰ نبی کے دور میں. سلمان نے پوچھا تیرے حلق میں موت کا ذائقہ ہے؟ کہتے ہیں بالکل. سلمان کہتے ہیں بتا موت کا ذائقہ ہے کیسا؟ یہ کہتے ہیں موت کا ذائقہ ابھی تک میرے حلق میں کڑواہٹ موت کی موجود ہے، یعنی موت کڑوی ہو گئی. آئے موت کا ایک اور ذائقہ بتاؤں. علی نے ابو ذر سے پوچھا ابو ذر بتا موت کا ذائقہ ہے کیسا؟ مسکرا کے ابو ذر فرماتے ہیں مولا تیری ولایت پہ آگے جنت کے پھل کی طرح میٹھی. دو ذائقے، ایک ذائقہ اور قاسم سے کربلا کے میدان میں امام حسین نے پوچھا قاسم بیٹا بتا موت کا ذائقہ ہے کیسا؟ مسکرا کے قاسم فرماتے ہیں چچا شہد سے زیادہ میٹھا، یعنی تین ذائقے، ایک کڑوا جنت کے پھل کی طرح میٹھا، شہد سے زیادہ میٹھا، یعنی موت ذائقے بدلتی رہتی ہے. کسی نے پوچھا علی بادشاہ سے کہ بادشاہ فرمائیں موت ذائقے بدلتی کیسی ہے؟ علی بادشاہ فرماتے ہیں جب بندہ مرنے لگا ہو بندے کے سامنے میں علی آتا ہوں، پھر جس کو جیسا علی لگے. اب آدھ رہے ہیں جس کو جیسا علی یاد، جس کو جیسا علی لگے اسے ویسی موت لگتی. آخری جملے میں نفس بتانے لگا. نفس کیا تھا؟ نبی نے علی کو ساتھ لیا اور میدان مباہلہ میں چلے گئے. ساری زندگی بندے سے جو بھی سوال پوچھ لیں، مجلس کس نے سنی؟ میں نے سنی. کس نے کروائی؟ میں نے کروائی. کس نے نماز پڑھی؟ میں نے پڑھی. میں ساری زندگی بندہ کرتا ہے، مگر ایک سوال ایسا ہوتا ہے جس کے جواب میں نہیں کہتا. وہ ہوتا ہے کون مرا؟ پھر بندہ میں نہیں کہتا، یعنی بندہ مرا، بندے کی میں مر گئی، بندے کی نفس مر گیا. نفس سے مراد ہے میں. نبی نے علی کو کہا تو میرا نفس بن کے میدان مباہلہ میں چل. پھر کچھ دنوں بعد علی مسجد میں آئے. مسجد میں آتے ہوئے علی کو دیکھ کے نبی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے نبی فرما رہے تھے یا علی تو میرا نفس ہے، یعنی علی کبھی اللہ کا نفس، علی کبھی رسول کا نفس، کبھی اللہ کا نفس، کبھی رسول کا نفس. پھر مجھے کہنے کی اجازت دے دے اللہ اور محمد کی مشترکہ میں کو علی کہتے ہیں. اللہ اور محمد، اللہ اور محمد کی مشترکہ میں. اللہ نے علی کو فضائل دیے، امت نے علی کو غم دیے. بزرگ ذاکرین پڑھتے تھے دین کی خاطر کسی نبی کے بیٹے اتنے نہیں مارے گئے جتنے دین کی خاطر مسلمانوں نے علی کی بیٹیوں کو. کربلا میں حسین بادشاہ کو مسلمانوں نے مارا اور عباس کے بعد مسلمانوں نے کھل کے حسین کو مارا. صرف ایک جملہ مصیبت کا، کیونکہ آج 20 رمضان ہے، منبر پہ کالا غلاف ہے. شہادت بادشاہ کی کسی اور ذاکر نے پڑھنی ہے.
ایک جملہ، بچپن سے ہم مجلسوں میں سن رہے ہیں بڑے زخمی تھے حسین، پھر کچھ ذاکر حسین بادشاہ کے زخموں کی تعداد بتاتے ہیں. میں کہتا ہوں اس کے زخموں کی تعداد کا تعین کیسے ہو جس کے مارنے والے 9 لاکھ ہوں. پھر عالم ربانی نے لکھا کتنے قرآن کے حروف نہیں تھے جتنے حسین کے جسم میں زخم تھے. دنیا نے حسین کے زخم دیکھ لیے مگر زخموں میں لگے زخم نہیں دیکھے. دوسری روایت یزیدی فوج کا سپاہی کرتا ہے، کہتا 10 محرم جب حسین ذوالجناح سے اترے نا، میں حسین کے پیچھے کھڑا تھا. کہتا ہے مجھے نہیں پتا کتنے زخمی تھے حسین، کہتا ہے اتنے زخمی تھے، میں حسین کے پیچھے کھڑا تھا مگر حسین کے زخموں سے مجھے حسین کے آگے کھڑا بندہ نظر آ. اب آدھرے ہم بھی جاتے ہیں جنازے پڑھنے، قبرستان کے قریب جائیں ہم سواریوں سے اتر جاتے ہیں. کائنات میں پہلا جنازہ جس کے پڑھنے کے لیے جو پیدل تھا وہ گھوڑوں پہ سوار ہو گیا. آباد نے بی بی شریکت الحسین روایت کرتی ہیں 70 گھوڑوں کو لوہے کی نئی کھریاں لگ گئیں. شریکت الحسین روایت کرتی ہیں میں اپنے ایام سے چلی، میں حسین کے لاشے کے قریب آ گئی. بی بی کہتی ہیں پھر میں نے زندگی میں جب پہلے گھوڑے کا پہلا سم حسین کے سینے پہ آیا نا، شریکت الحسین روایت کرتی ہیں میں نے زندگی میں دوسری مرتبہ قریب سے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنی. بی بی فرماتی ہیں گھوڑے بھاگے اور میرے حسین کی اگلی پسلیاں ٹوٹ کے حسین کی کمر کے ساتھ زخمی بیٹھی ہیں.